अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम टेबल टॉक। मैं हूं आदिल अब्बासी। आज मौजूद हैं पार्लियामेंट हाउस के बाहर। पार्लियामेंट हाउस के बाहर प्रोग्राम करने का मकसद ये है क्योंकि पार्लियामेंट के अंदर होने वाली कार्रवाइयां जो है वो एक लफ्ज तमाशा के नतीजे में जो है वो बंद हो गई हैं, क्योंकि कौमी असम्बली के अंदर अपोजिशन हैरत अंगेज तौर पर यकजा मुत्तहिद दिखाई दी लफ्ज तमाशा पे जो अदा किया वज़ीर दाखिला चौधरी निसार अली खान साहब ने। और उन्होंने बड़ी कड़ी तनकीद करते हुए ये कहा था कि जनाब अंगूठों की तस्दीक का मामला है तो करा लीजिए, लेकिन ये क्या रोज तमाशा बनाया हुआ है। हमें जो है वो इस पर एतराज है कि हमें बेजा की तनकीद हम पे ना की जाए, जिससे दिल चाहे अपनी आप तस्दीक करा लें। लेकिन अपोजिशन ने कहा कि ये आजकल का मामला नहीं, वज़रा के रवैयों में रऊनत है। वज़रा जो है वो एक तो दस्तयाब नहीं होते और ये मामला काफी हद तक दुरुस्त है कि अरकान पार्लियामान वज़रा की तलाश में होते हैं और वज़रा जो है वो पार्लियामेंट में मौजूद नहीं होते। खुद वज़ीर दाखिला साहब भी इस बात पर बहुत बरहम रहे और उन्होंने कहा कि जनाब अगर वज़रा जो है वो पार्लियामेंट में पहुंचकर जवाबात नहीं दे सकते तो फिर जो है वो ये जिम्मेदारियां अपने ऊपर से उतार फेंके, फिर जो है वो कुछ और काम कर लें, क्योंकि यहाँ पर तो जवाब देने के लिए आपको आना पड़ेगा। लेकिन किस हद तक कितने वज़रा जो है वो मौजूद होते हैं इसका अंदाजा भी आप लगा सकते हैं कि अभी भी ये कहने के बावजूद भी चंद एक वज़रा पार्लियामेंट के अंदर मौजूद होते हैं। ऑपोजिशन जो है वो धरना सियासत, रैली सियासत पर उसका सारा फोकस है। लफ्ज तमाशा पर मुत्तहिद होकर बाहर आ गए, लेकिन क्या जो है वो सेशन का बॉयकॉट, 150 रुपए के टमाटर, महंगे होते पेट्रोल, गायब होती CNG, बिजली और दूसरे मसाइल के ऊपर जो है क्या बॉयकॉट किया गया। रैली धरने की सियासत अपनी जगह पर, लेकिन ऐवान के अंदर जो इशू पड़े हुए उनको हल करने के लिए संजीदा कोशिशें की गई। हुकूमत की जानिब से यह मौके इख्तियार किया जा रहा है कि जनाब तनकीद करने के लिए कुछ नहीं, तो इस वजह से अपोजिशन ने ये गिमिक्स इख्तियार की हैं। लेकिन अपोजिशन का कहना यह है कि अगर इसी तरीके के रवैये रहे और वज़रा या फिर चौधरी निसार अली खान साहब जो है अपने अल्फाज अगर वापस नहीं लेते और वज़रा जो है वो हमारे सवालों के जवाब देने के लिए दस्तयाब नहीं होते, तो फिर अपोजिशन इस तरह के एहतजाज में हक बजाने बाहर आवाम रो रहे हैं, चीख रहे हैं कि उनके मसाइल वहीं के वहीं हैं, लेकिन हुकूमत और अपोजिशन जो है वो एक दूसरे के साथ लफ्ज तमाशा के ऊपर जो है वो दस्तो गिरेबा दिखाई दे रही है या इख्तिलाफात होते दिखाई दे रहे हैं। शायद लफ्ज दस्तो गिरेबा दुरुस्त ना हो, लेकिन ये जरूर है कि शदीद इख्तिलाफात दिखाई दे रहे हैं। आज हम जाएंगे पार्लियामेंट के अंदर और अपोजिशन का मौक़िफ़ भी लेंगे कि ये अपोजिशन जो है कब तक ये बॉयकॉट का सिलसिला जारी रखेगी, और हुकूमत से भी पूछेंगे और वज़रा भी तलाश करेंगे जो ना इस ऐवान के अंदर सबको मौजूद हैं जवाब देने के लिए, ना ही टॉक शोज के अंदर मौजूद हैं। जब वोट चाहिए होते हैं तो दर दर जाकर सियासत कर कर वोट मांगे जाते हैं, लेकिन जब मसाइल हल करने की बारी आती है तो अपने आप को मरूफ जाहिर करते हैं। तो अवाम के मसाइल आज पार्लियामेंट हाउस के बाहर से हम जो है उनके सवाल जो है वो पहुंचाने की कोशिश करेंगे ताकि हमें कोई उसके तसल्ली बख्श जवाब मिल सकें जो कि हमें टॉक शोज और पार्लियामेंट की कार्रवाइयों के अंदर दिखाई नहीं दे रहे। आज शायद कुछ लोग दस्तयाब हो तो हम उनसे बात कर ले। आज का प्रोग्राम जो है पार्लियामेंट हाउस के बाहर से है और जो इनके ही सरकर्दा गुनाह हैं, इनकी हुकूमतों के कारनामे हैं। हालात ने और 11 मई के इलेक्शन ने डॉक्टर ताहिरुल कादरी को सही साबित कर दिया। रुपए की कदर गिरने से कितना महंगाई पर असर पड़ा है, डॉलर की कीमत चढ़ने से कितना हुआ है। इधर की वो PTI की भड़कें जो कहती थी कि 3 महीने में करप्शन का खात्मा कर देंगे, 3 महीने में लोकल बॉडीज के इलेक्शन करा देंगे, 3 महीने में हेल्थ में इनकलाब ले आएंगे, एजुकेशन में, किधर है वो लफ्ज तमाशा नहीं है जिस पे एतराज है, लफ्ज रवैया है। इकट्ठे हो गए एक दूसरे को माजी में जो भी कहते रहे हैं, इनके पास एजेंडा कोई नहीं है। इनके पास सिर्फ एक एजेंडा है कि PMLN को काम नहीं करना। मुझे नहीं पता इनके वज़रा को क्या हो गया है, शायद या तो एक समझते हैं कि अभी तक अपोजिशन में है और लोगों को वोट देकर यहाँ तक भेजने का मकसद ये है कि हम यहाँ पर लोगों के मसाइल को रिजॉल्व करें। प्राइम मिनिस्टर को तो ये टाइम मिल गया कि उस 18 अमेंडमेंट के जरिए अभी तीसरी बार तो वज़ीर आज़म बन गया, लेकिन उस हाउस को जिससे उसने कुव्वत लेना है उधर नहीं आ रहा। जी नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वाइस चेयरमैन जनाब शाह महमूद कुरैशी साहब मौजूद हैं। मुकम्मल बॉयकॉट किया है सेशन का अपोजिशन ने, और जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो ज़ाहिर है आप टेलीविजन स्क्रीन पर रोज देख ही रहे हैं। अभी ज़रा इनसे पूछते हैं क्या लफ्ज़ तमाशा जो है वो इतना बड़ा तमाशा बन चुका है कि अवामी मसाइल जो हैं
उन पर तवज्जो के बजाय पार्लियामेंट में अपोजिशन और हुकूमत जो है वो इस लफ्ज के ऊपर इतनी बड़ी तफरीक दिखाई दे रही है दोनों के अंदर, या फिर वाकई इतना संजीदा नौयत का मसला है जिससे सारे मसाइल मशरूत हैं। शाह साहब बहुत शुक्रिया अपना वक्त देने के लिए। जरा ये बताइएगा, एक तो अब हम देख रहे हैं कि अपोजिशन ने मुकम्मल बॉयकॉट कर दिया इस सेशन का, पहले तो इससे मुताल्लिक बताइएगा कि वही अल्फाज वापस लेने वाली शर्त अभी भी मशरूत है और लोग कह रहे हैं हमारे बड़े मसाइल हैं, लेकिन सिर्फ पार्लियामेंट के अंदर बहस हो रही है तमाशे पर और शर्मनाक पर बड़ी लंबी लंबी बहस हो जाती है। तो क्या ये अवामी मसाइल है सर? पहली बात तो ये है कि मसाइल जितने भी अभी तक डिस्कस हुए ना असेंबली में, वो अपोजिशन की मरहून मिन्नत है। गवर्नमेंट तो अपना कोरम भी पूरा नहीं कर पाई और अपोजिशन के ताउन से जितनी कार्रवाई हुई है वो आपके सामने हुई है। हुकूमत की कार्रवाई तो ये है कि 6 माह में एक कानून पास नहीं करवा सके। लेजिस्लेशन का आलम ये है। हमने हद्दुल वसा कोशिश की है तावन करने की, अब भी करना चाहते हैं। लफ्ज तमाशा नहीं है जिस पे एतराज है, लफ्ज रवैया है। जिस तरह रेडिक्यूल किया गया ऑपोजिशन को, और उस पर हमने क्या कहा? हमने ये तो नहीं कहा कि आप माफी मांगे, हमने ये भी नहीं कहा माजरत करें, हमने तो ये कहा कि अगर इस लफ्ज से ऑपोजिशन की दिल आजारी हुई है तो अल्फाज वापस ले लें। तो इस रवैये के खिलाफ हमने एहतजाज किया है। जहां तक अवामी मसाइल का ताल्लुक है, महंगाई बहुत बड़ा मसला है इस वक्त, मईशत बहुत बड़ा मसला है और 22 तारीख को लाहौर में तहरीक इंसाफ एहतजाज करने चली है। लॉ एंड ऑर्डर बहुत बड़ा मसला है और आज अभी मैंने उसका जिक्र किया है लॉ एंड ऑर्डर का, कि पंजाब की पुलिस के 100 सीनियर ऑफिसर्स जो हैं वो एहतजाज कर रहे हैं। वो अपने आईजी से मुतालबा कर रहे हैं कि आप खामोश तमाशाई क्यों बने हुए हैं, आपके अख्तियारात सलब किए जा रहे हैं। 3 विंग्स पुलिस डिपार्टमेंट के, पंजाब पुलिस डिपार्टमेंट के होम डिपार्टमेंट को मुंतकिल किए जा रहे हैं। तो ये इश्यूज हैं। लॉ एंड ऑर्डर अवामी इशू है, हम बात कर रहे हैं। महंगाई अवामी इशू है, हम बात कर रहे हैं। जब आप धरना देंगे लाहौर के अंदर, तो लाहौर में पीपल्स पार्टी ने भी उस धरने की रैली की हिमायत का ऐलान कर दिया। आपकी रैली का ऐलान कर दिया हिमायत का। तो कैसे देखेंगे लोग कि 5 साल तो पीपल्स पार्टी के दौर में भी बड़ी महंगाई हुई, आज वो भी आपके साथ एहतजाज कर रहे होंगे? तो ये एक मतलब लोग कंफ्यूज अर्ज ये है, देखिए अर्ज ये है, ये कॉल तहरीक इंसाफ की है और अगर उसमें कोई शामिल होना चाहता है हम इतराज कर सकते हैं। हम तो नहीं, देखिए बात ये है, लोगों की मेमोरी शॉर्ट नहीं है, लोगों के सामने सब कुछ है। लोगों को मालूम है कि महंगाई की वजूहात क्या बनी हैं और गवर्नमेंट की पॉलिसीज का कितना दारोमदार है, गवर्नमेंट की फिस्कल पॉलिसीज का कितना दारोमदार है, रुपए की कदर गिरने से कितना महंगाई पर असर पड़ा है, डॉलर की कीमत चढ़ने से कितना हुआ है, कर्जा जात लेने से और 800 अरब नोट 5 महीने में छापने से महंगाई पर क्या असर पड़ा है। तो ये आपके सामने है। अगर एग्रीकल्चर प्रोडक्शन जो है और एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी जो है वो अपना बिल्कुल उस पर जमूद तारी है और ग्रोथ नहीं हो रही, तो जो खुर्दनी अशिया है उनकी कीमतें तो चढ़ेंगी। अच्छा सर, यही धरना हमने इस्लामाबाद में भी देखा था। आप तो खैर रैली है आपकी, लेकिन धरना हमने इस्लामाबाद में भी देखा था ताहिरुल कादरी साहब का। उसकी आप लोगों ने हिमायत भी की थी कि उनके मुतालबात बिल्कुल जायज हैं, दुरुस्त हैं। फिर आपकी पार्टी में भी ये बड़ी डिबेट हुई कि उनका साथ दिया जाए या नहीं दिया जाए। उन्होंने कहा था ये इलेक्शन रिग्ड होंगे, रिगिंग होगी इन इलेक्शंस में। अब आप भी तमाम पार्टीज ये कहती हैं ये रिग्ड है, बशमूल PMLN। तो डॉक्टर ताहिरुल कादरी साहब की बात फिर तो दुरुस्त साबित हो गई। मतलब उस वक्त हालात ने और 11 मई के इलेक्शन ने डॉक्टर ताहिरुल कादरी को सही साबित कर दिया। वो इंतखाबी इस्लाहात की बात कर रहे थे और वो कह रहे थे कि जब तक इंतखाबी इस्लाहात नहीं होंगे इलेक्शन बेमानी हो जाएगा। और हमारी कोशिश थी और हमारा एतमाद था कि एक आज़ाद इलेक्शन कमीशन और आज़ाद अदलिया के तहत इलेक्शन हो रहा है, तो हमारी तवक्कुआत थी। उस पर तकरीबन पाकिस्तान की हर जमात को मायूसी हुई है। इसी चीज को बुनियाद बनाते हुए अब हम इलेक्शन कमीशन से गुजारिश कर रहे हैं कि बल्दियाती इलेक्शन जो है वो एक्शन रीप्ले ना हो जाए, और अगर बल्दियाती इलेक्शन जो है वो एक्शन रीप्ले हो गया तो इलेक्शन कमीशन पर लोगों का एतमाद उठ जाएगा। जरा ये फरमाइएगा कि महंगाई सूबे की भी जिम्मेदारी है ना, KPK के अंदर जो है वो महंगाई नहीं है अगर लाहौर में सिर्फ धरना हो रहा है? हजूर वाला, अगर KPP किसी को एतराज है और वो करना चाहे तो हमने रोका है किसी को? बिस्मिल्लाह जाए एहतजाज करें, जिसने करना है करे, हमने रोका है। देखिए महंगाई के 2 फैक्टर्स हैं। एक है आपकी इकोनॉमिक पॉलिसीज, आपकी फिस्कल मैनेजमेंट, ठीक है। दूसरा है आपकी जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन ने प्राइस कंट्रोल करना है। जो
प्राइस कंट्रोल मैकेनिज्म होता है वो मैजिस्ट्रेट्स ने सुपरविजन करनी होती है और उसमें सूबाई हुकूमतों का अमल दखल होता है और सूबाई हुकूमत को उस पर नजर रखनी चाहिए और केपीके की गवर्नमेंट को यकीनन रखनी चाहिए। लेकिन केपीके तो डेफिसिट प्रोविंस है। आप देखिए ना, केपीके का सारा आटा कहां से जाता है और इस वक्त केपीके में आटे की कीमतें चढ़ रही हैं। आटा जाता कहां से है? पंजाब से। अगर पंजाब की आटे की सप्लाई नहीं जाएगी तो केपीके में आटा महंगा होगा। अगर गंदम की सप्लाई पूरी नहीं जाएगी तो आटा महंगा होगा। ऐसा इंटेंशनली तो नहीं हो रहा? मैं नहीं कह रहा, मैं नियत पे शक नहीं कर रहा, मैं तो आपको फैक्ट्स बता रहा हूं। अमूमन ये होता है, हम देखते हैं कि अपोजिशन की जानिब से बड़ा सख्त रवैया इख्तियार किया जाता है। आप वाहिद शख्स थे पहले जो कल के मामले के बाद से सबसे पहले ये कहते हैं कि हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि अल्फाज वापस ले ले, वरना अमूमन हमारे यहाँ माफी के मुतालबे किए जाते हैं, चाहे लफ्ज शर्मनाक हो या तमाशा हो। लेकिन आप ये कह रहे हैं कि अल्फाज भी वापस, आपको क्या लग रहा है अल्फाज भी वापस ना लेने से क्या मैसेज दिया जा रहा है? कुछ लोगों का ये ख्याल है कि चौधरी निसार साहब जो है वो अपोजिशन को भी अपनी पार्टी की तरह ही हैंडल करने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, देखिए चौधरी निसार साहब की मैं एक बात करूंगा, टू बी फेयर, चौधरी निसार साहब की मैं यहां तक एडमिट करूंगा कि वाहिद मिनिस्टर हैं जो असेंबली में आते हैं, वाहिद मिनिस्टर हैं जो तैयारी करके आते हैं वो और जवाबात देते हैं। बहुत से वजीर तो आते ही नहीं है, वो तो असेंबली में खड़े होने का मतलब है जहमत ही गवारा नहीं करते। तो चौधरी निसार की जो खूबियां हैं हमें उनका एतराफ करना होगा और एक्नॉलेज करना होगा, कम से कम मैं करूंगा, ठीक है। लेकिन जो उनका एक थोड़ा सा उनकी मिजाज में तेजी है, मैं गुजारिश करूंगा उस पर जरा नरमी इख्तियार करें, क्योंकि वो हुकूमत में है। हुकूमत का काम होता है कि इस लोगों को साथ चलाना, हुकूमत का काम होता है कि अगर जलती है तो उसे बुझाना, ठीक है ना। ऑपोजिशन ने तो इश्यूज उठाने होते हैं ना, और गवर्नमेंट ने ठंडा करना होता है। अगर गवर्नमेंट ही जलती पे तेल का काम करेगी तो फिर ये अपने रवैये फिर ऐसे ही होंगे जो कुछ हो रहा है। जलती पे तेल का काम यकीनन हो रहा है। जी नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ स्टेट मिनिस्टर आबिद शेर अली साहब मौजूद हैं। आबिद शेर अली साहब से पूछते हैं कि अपोजिशन उनके खिलाफ जो है लफ्ज तमाशा पे एक हो गई है। मतलब ये क्रेडिट भी मुस्लिम लीग नवाज की हुकूमत को जाता है कि एक लफ्ज ऐसा इस्तेमाल किया जिससे कम से कम अपोजिशन को जो है वो यूनाइटेड कर दिया। और क्यों जो है वो अल्फाज वापस नहीं लिए जा रहे कि यहाँ पर कार्रवाई शुरू हो ऐवान के अंदर और अवामी मसाइल जो हैं वो जो बाहर हल होने से कासिर हैं धरनों या रैलियों के जरिए, वो ऐवान के अंदर भी अगर सिर्फ एक एक लफ्ज के ऊपर वॉकआउट होंगे तो कैसे हल होंगे? तो किसी को तो जो है वो थोड़ी सी रवैये में तब्दीली दिखानी पड़ेगी ताकि ऐवान का जो काम है वो पूरा हो सके। बहुत शुक्रिया आबिद शेर अली साहब। जरा फरमाइएगा कि क्यों अल्फाज वापस क्यों नहीं ले रहे कि कार्रवाई शुरू हो तो बॉयकॉट करेंगे? देखिए, कोई ऐसे अल्फाज चौधरी निसार साहब ने नहीं इस्तेमाल किए जो गैर पार्लिमानी हो और वो पार्लियामेंट्री नॉर्म्स एंड प्रैक्टिसेस को अच्छे तरीके से जानते हैं। और तमाशा एक रूटीन का मैटर है, कोई ऐसी इसे एक्सपेंड करने वाली बात या कार्रवाई का हिस्सा ना बनाने वाली कोई बात नहीं है। और ये भी इनके मुंह से भी इससे भी सख्त अल्फाजात निकलते हैं, क्योंकि ये बात चौधरी निसार साहब ने की थी। अपोजिशन को कोई बहाना नहीं मिल रहा, ना पीटीआई को मिल रहा है ना पीपल्स पार्टी को मिल रहा है कि किस चीज की ऑपोजिशन करें, किस चीज पर ब्लेम करें हुकूमत को। तो 5-6 महीनों में बजाय कंस्ट्रक्टिव पॉलिटिक्स करते, एक अच्छी ऑपोजिशन का रोल प्ले करते, तो नेगेटिव एक्टिविटीज ये जारी रखना, अवान के जो तकद्दस उसको पामाल करना और छोटे छोटे बहाने और पॉइंट्स लेना कि जी ये कह दिया तो हम अवान में और कार्रवाई का हिस्सा नहीं बनेंगे, ये माजी में नहीं हुआ। इससे भी सख्त बातें ऑपोजिशन ने झीली और कहीं, और पीपल्स पार्टी के दौर में भी बहुत सख्त तंदुतेज तो ये कभी इश्यूज नहीं है ऑपोजिशन के पास। तो क्या बाहर सब कुछ अच्छा है कि रिपोर्ट है कि ऑपोजिशन के इश्यूज ही नहीं है कि वो बात अच्छी होने की नहीं, जो मुल्क के अंदर लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है, जो और क्राइसिस हैं, तो इनको आहिस्ता आहिस्ता कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है। और जो इनके ही सरकर्दा गुनाह हैं, इनकी हुकूमतों के कारनामे हैं। तो अब मैं समझता हूँ कि महंगाई का आड़ में लेकर, जैसे केपी में दूध की नहरें चलनी शुरू होगी, सिंध में दूध की नहरें चलनी शुरू होगी, बाकी जहाँ जहाँ पे इनकी हुकूमत है वहाँ पे मामला बहुत पुरअमन है, वहाँ पर इनको कोई प्रोटेस्ट की जरूरत नहीं, वहाँ पे इनको कोई हेल्थ, एजुकेशन और दूसरी रिफॉर्म्स लाने की जरूरत नहीं, वहाँ पे कोई डेवलपमेंट की जरूरत नहीं है। खुदा का खौफ करें। आप सुबह सिंध में सांस नहीं ले सकते, कराची में जो
بدامنی لا اینڈ آرڈر کی سچویشن ہے. پشاور اور کے پی میں جو لوگوں کی صحت کا حال ہے, جو ایجوکیشن کی وہ نظام ہے, ادھر گئی وہ پی ٹی آئی کی بڑکیں جو کہتی تھی کہ 3 مہینے میں کرپشن کا خاتمہ کر دیں گے, 3 مہینے میں لوکل باڈیز کے الیکشن کرا دیں گے, 3 مہینے میں ہیلتھ میں انقلاب لے آئیں گے, ایجوکیشن میں. کدھر ہے وہ اپنے علاقوں میں وہ مہنگائی صرف لاہور اور ہماری سڑکوں پر ہے. ان کو کنٹرول کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. جو نظام ان کے سرکردہ گناہ ہے, جن کا جنازوں کو ہم کندھا دیے چلے جا رہے ہیں, لیکن یہ معاملات ایوان کے اندر آ کے بات کرے. تندو تو بھی گفتگو ہوتی ہے, لیکن ایوان کے اندر ہونی چاہیے. یہ ایشو لے کر جی کہ جی تماشا کہہ دیا کہ ان کی کوئی گالی دی. تو چودھری صاحب الفاظ بھی واپس لینے کو آپ مجھے بتائیں, انہوں نے کہا جی کہ انہوں نے کل وضاحت کی, چودھری نثار صاحب نے ان کی 3 مرتبہ اٹھ کر انہوں نے وضاحت کی. تو پھر اپوزیشن کو وہ بہانا بھی چاہیے پبلسٹی کے لیے, میڈیا میں ان رہنے کے لیے, اور تو کوئی جواز نہیں ہے. یہ گیمکس ہیں اور یہ میڈیا میں زندہ رکھنے والی بات ہے, اور اپنے آپ کو وہ ٹیسٹ کر رہے ہیں کہ جو معاملات ہیں ڈیلیور کر نہیں رہے, جو ڈیلیور کر رہے ہیں ان کو بھی خراب کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. کہہ رہے سر 200% مہنگائی آپ نے کر دی ہے, اور وفاق کی پالیسیز کی وجہ سے جو ہے وہ صوبوں کو مہنگائی کا سامنا ہے. پرائس کنٹرول ہمارا کام ہے, لیکن پرائس انکریز اور ڈیکریز وفاق کرے گا. کہ جی اللہ کے فضل و کرم سے جہاں تک جو غریبوں کو جو ضروریات زندگی ہے اس کو کنٹرول کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے, اور الحمدللہ 80-90% تک ہم نے اس پر قابو پا لیا ہے. چودھری صاحب ابھی میں شاہ محمود قریشی صاحب سے بات کر رہا تھا, تو 2 چیزیں انہوں نے کہا جی اگر کے پی میں ہے تو جا کے کوئی وہاں بھی دھرنا کر لے, وہاں پر مہنگائی مسئلہ نہیں ہے. میں نے کہا آپ لاہور میں دھرنا کر رہے ہیں, تو لاہور میں دھرنا پہلے اسلام آباد میں ہم نے دیکھا کہ طاہر القادری صاحب نے بھی ایک دھرنا کیا مہنگائی کے, ریفارمز کے, اور سارے نظام کو انہوں نے کہا تھا کہ اس میں ریگنگ ہوگی الیکشن میں جب تک یہ معاملہ حل نہیں ہوتا. انہوں نے کہا جی طاہر القادری صاحب بالکل ٹھیک فرماتے تھے, ہم لوگوں کی سمجھ میں نہیں آ رہی تھی بات. یہ بالکل انہوں نے ریگنگ اور ریفارمز کی جو بات کی تھی, آج ساری پارٹیز کو ان سے اتفاق کرنا پڑ رہا ہے, اور جو ہے وہ درست اقدام تھا, اور اب ہمیں سمجھ میں آ رہا ہے کہ طاہر القادری صاحب کا مشن ٹھیک. طاہر القادری وہی شخص ہے جنہوں نے کنٹینر میں بند ہو کر لوگوں کو سردی میں مروا کے آصف زرداری سے ایگریمنٹ کر لیا تھا, معاہدہ کیا تھا. وہ ہمیں اس کی پرواہ نہیں, وہ آئیں, وہ پیپلز پارٹی کا دور نہیں, وہ خواب وہ چھوڑ دیں کہ وہ آئیں گے ایک کینیڈین نیشنل آ کر یہاں پر امن خراب کرے گا. تو یہ وہ زرداری کا دور نہیں ہے کہ وہ آگے جو مرضی کرے. جہاں تک شاہ محمود قریشی صاحب کا ہے, مجھے افسوس آتا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو تمام حکومتوں کا حصہ رہے ہیں. ماضی میں یہ تمام ان چیزوں میں ڈرون اٹیکس ہو جس میں یہ ان ایکٹیویٹیز کا حصہ رہے ہیں. جب آپ مجھے کسی کا ریفرنس دیں گے پھر میری بات سننی ہوگی. آپ جب ان کا ریفرنس نہ دیں, اچھے کریڈیبل لوگوں کا ریفرنس دیں تاکہ میں بات مانوں. کون؟ اچھا مجھے یہ بتائیں کریڈیبل کون ہے؟ زاہد احمد صاحب, مالوی میمن صاحب, امیر مقام صاحب. کریڈیبلٹی ہے پاکستان کی 18 کروڑ عوام, وہ کریڈیبل جنہوں نے ہمیں یہ مینڈیٹ دیا, ہمیں پھر مینڈیٹ دیا, پھر مینڈیٹ کا احترام کریں. ابھی 6 مہینوں میں آپ مجھے بتائیں 6 مہینوں میں کون سے ایسے دیکھیں کرپشن, اللہ کے فضل و کرم سے ہم نے اپنے تمام ڈپارٹمنٹس میں اس کو آپ رپورٹس اٹھا لیں, کرپشن مائنس, اور ہم ڈیلیور کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. کام کرنے دیں. یہ کام ان کے بعد میں نے آپ کو کہا کہ ان کا اور کوئی ایجنڈا نہیں ہے. یہ چاہتے ہیں کہ بس ملک میں امن و امان خراب ہو اور افراتفری رہے, اور افراتفری میں ان کو پتا کہ یہ فیل ہو چکے اپنے اپنے صوبوں میں ڈیلیور کرنے میں. چاہے جو صوبہ اور جو حکومت ڈیلیور کرنی ہے کرنے دیں. آپ اپنے رول ماڈل بنے, آپ اپنے صوبوں میں رول ماڈل بن کر. ٹھیک ہے سب پارٹیز لیتی ہیں. میں نے یہ نقطہ اس لیے اٹھایا کہ پی ایم ایل این نے بھی کافی لوگوں کو لیا, تحریک انصاف نے بھی لیا, پیپلز پارٹی بھی لیتی ہے. تو یہ معاملہ تو میرے خیال سے زیر بحث نہیں آنا چاہیے کہ کون کس پارٹی میں جاتا ہے, سب لوگ لیتے ہیں. لینے دینے کی میں نے پرفارمنس کی بات کی. اچھا پرفارمنس پہ آ جائیں. ٹھیک ہے, پرفارمنس میں اگر آپ کو کوئی آبجیکشن ہے پی ایم ایل این کی حکومت سے, کسی منسٹر پر, پرائم منسٹر پر, آپ اس پر آبجیکشن ریز کریں. یہ ان سے چیلنج کرتے ہیں, یہ جتنے یہ اکٹھے ہو گئے ایک دوسرے کو ماضی میں جو بھی کہتے رہے ہیں, ان کے پاس ایجنڈا کوئی نہیں ہے. ان کے پاس صرف ایک ایجنڈا ہے کہ پی ایم ایل این کو کام نہیں کرنے دینا. پی ایم ایل این انشاءاللہ کام کرے گی اور پاکستان کی عوام کے لیے کام کرے گی, یہ جو مرضی کر. اچھا ایک ایشو اور ہے, وہ یہ کہ ایک تو شاہ صاحب نے یہ کہا کہ آپ جو ہے وہ حکومت کا کام ہوتا ہے کہ جب اپوزیشن کسی مسئلے کو اٹھائے تو سنجیدگی سے لے اور ٹھنڈا کرے معاملے کو, لیکن پی ایم ایل این کی حکومت یا چودھری نثار صاحب جو وہ جلتی پہ تیل کا کام کر رہے ہوتے ہیں. اور دوسرا ذرا تماشا کیا ملک کا ایشو ہے,
چلے آپ پڑھے لکھے آدمی ہیں، شاید مجھے تو نہ سمجھ آئے. سوال میں نے ان سے کیا کہ شرمناک آپ، میں نے بھی ان سے یہ کہا کہ آپ نے شرمناک کہا. تماشا کیا ہے؟ نہیں، میں نے بھی ان سے یہ سوال اٹھایا. میں نے کہا سر جب خان صاحب نے شرمناک کا لفظ استعمال کیا، اجلاس میں اپنے ٹی اے لینے آتے کہ تماشے پہ ایشو پر لے کر آپ اسمبلی کے اجلاس کا بائیک آؤٹ کر لیں اور جو آپ مرضی کہی جائیں، آپ جو کہہ دیں وہ حدیث ہے، آپ جو جتنے مرضی سخت الفاظ استعمال کر لیں وہ بالکل ٹھیک ہے، اسے ہم بالکل خندہ پیشانی سے برداشت کرتے ہیں. لیکن یہ کون سے ایسا کوئی تماشا، یہ اس میں کوئی گالی ہے، اس میں کوئی ان کو ڈیگریڈ کرنے کی کوشش کی گئی ہے، جہاں اس میں ایک پارٹی کا انہوں نے کہا جی کہ تماشے لگاتی ہیں، تو تماشا لگانا تو کوئی ایسا پارلیمنٹ میں تماشے لگتے رہتے نہیں. تماشا کوئی آپ مجھے بتائیں کہ ڈکشنری میں اس کا مطلب ہے تماشا یہ تو نہیں ہے، یہ ڈگڈگی میں نے یہ تو آپ کی فلسفی ہے نا، یہ ہماری فلسفی تو نہیں ہے. تماشے کے معاملے یہ دیکھیں اس میں جو بھی ہلڑ بازی ہوتی ہے، جو بھی آپ اسمبلی کی پروسیڈنگ کے لیے جو بھی رکاوٹ ہوتی ہے، اس لیے بھی کہہ سکتے ہیں تماشا. آپ کے گھر میں آپ کے ماں باپ بھی آپ کو کہتے ہیں کہ کیا تماشا لگایا، آپ بھی کہتے ہیں، تو پھر آپ اپنے ماں باپ کو چھوڑ کے چلے جائیں. یار کیا بات کرتے ہیں، جہاں آپ کے ماں باپ آپ کہتے ہیں حکومت کو ماں باپ کی طرح ٹریٹ کرے اپوزیشن. دیکھیں ہمیں پاکستان کی قوم نے مینڈیٹ دیا ہے. اگر ان کو کوئی اعتراض ہے ہماری پرفارمنس پر، کوئی کرپشن ہے، کوئی انوالومنٹ ہے، کسی چیز میں لین دین کی ہے، یہ نقطہ آگے ہمیں لٹائیں، ہم اپنی اکاؤنٹیبلٹی. لیکن یہ ان کے پاس نہیں ہے کہ مسائل بہت زیادہ ہیں. اگر لفظ تماشا کے اوپر اپوزیشن روٹ کر اپوزیشن سیشن کا بوائیکاٹ کر دے گی تو پھر عوامی مسائل حل کہاں ہوں گے؟ سڑکوں پہ تو ہونے سے رہے، پارلیمنٹ کے اندر احتجاج. لیکن انہوں نے یہ کہا کہ سوال یہ نہیں ہے، سوال یہ کہ وہ رویہ ہم سے جو ہے وہ ان کا اس طریقے کا ہے کہ وہ ہمیں ٹریٹ اس طریقے سے کرے. اور آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ تماشا مطلب بالکل. دیکھیں انہوں نے ماضی میں بھی یہ خود شیشہ صاحب بھی کئی مرتبہ تماشا اور بھی بڑے الفاظ استعمال کرتے ہیں، کبھی اس طرح نہیں ہوا کہ آپ نے کیوں کر دیا. ہاں کوئی ٹارگٹ کیا ہو انہوں نے کہ ہاں جی کوئی ایشو ڈھونڈنا ہے، تو اس پہ تو میں پھر اس کا حل نہیں ہے میرے پاس. تو ہیں سر آپ چیئرمین، اچھا آپ چیئرمین نادرا رات کو 1:30 بجے ہٹاتے ہیں، وہ باؤنس بیک ہو جاتے ہیں. چیئرمین پیمرا ہٹاتے ہیں، وہ ان کو ریلیف مل جاتا ہے عدالت سے. آپ کہتے ہیں ہم الیکشن کمیشن کو دیں گے اختیارات نادرا ویریفیکیشن کنٹرول کے، وہ کہتے ہیں ہمارا مینڈیٹ یہ نہیں ہے. مطلب آپ بھی جو کام کر رہے ہوتے ہیں اس کے اندر جو ہے وہ سن لیں جو نادرا کا اختیار تھا، سن لیں جو نادرا کا ٹرائیبونلز ہیں، سپریم کورٹ ہے، ڈائریکشن دیں، جو وہ ڈائریکشن دیتے ہیں اس پر امپلیمنٹ ہو. نادرا کے لیے جو چوری نثار صاحب نے انٹیریئر منسٹر ہیں، اس ڈپارٹمنٹ کے وہ ہیڈ بھی ہیں بینگ منسٹر، انہوں نے ڈیٹیل سے بتایا کہ یہ کس ٹائم انہوں نے اس ایشو کو ٹیک اپ کیا، کیا معاملہ تھے، کیا انہوں نے ڈیٹیل میں اس پر بحث کی اور بتایا عوام کو. تو یہ چیز آپ کسی اور ایشو کو لے لیں اور اس کو رنگ دینے کی کوشش کرے تو اس کا حل نہیں ہے. اگر ان کو کوئی اعتراضات ہیں، سپریم کورٹ ساتھ ہے، الیکشن ٹرائیبونلز میں جائے. لاسٹ کوسچن، آپ کو لگتا ہے کہ پیپلز پارٹی پی ٹی آئی کا الائن ہونا، اپوزیشن دھرنے، سڑکوں پر ریلیاں، اور کوئی تیسری قوت بھی جو ہے وہ ڈاکٹر صاحب بھی آ رہے ہیں، کوئی تیسری قوت بھی حکومت کے خلاف سرگرم؟ ہمیں اس چیز کی کوئی پرواہ نہیں ہے کہ کون کدھر سے آ رہا ہے، کس نے پلانٹ کیا ہے، ان کا کیا منصوبہ جات ہے. ہم نے اپنی توجہ مرکوز کی ہے عوام کی خدمت کرنے سے. جو عوام نے ہمیں مینڈیٹ دیا ہے اس کا ہم اللہ کے فضل و کرم سے اس کا احترام کریں گے. جس نے کوئی بھی پھر کوئی ایسا رویہ اور ہتھ کنڈا استعمال کیا جس سے امن و امان خراب ہو تو وہ ہم کبھی بھی نہیں ہونے دیں گے. جی اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں متحدہ قومی موومنٹ کے ممبر قومی اسمبلی ساجد صاحب سے ذرا پوچھتے ہیں کہ ایم کیو ایم جو ہے وہ اس مسئلے کے اوپر جس میں اپوزیشن تمام بوائیکاٹ کر رہی ہے، وہاں پر ایم کیو ایم جو ہے وہ حکومت کا اس مسئلے پر ساتھ دے رہے ہیں، ان کا کیا موقف ہے؟ اور اپوزیشن کی دیگر جو پارٹیز ہیں ان کا کہنا یہ کہ جی جب ان سے ویسے بھی بات کرتے ہیں وہ کہتے ہیں جی سب ایک طرف ہوں گے، ایم کیو ایم دوسری طرف ہوگی، اور ایم کیو ایم جو ہے وہ ہمیشہ حکومت کسی کی بھی ہو تو وہ ساتھ دینے لگے. مطلب ہمیشہ سے مراد 90 کی دہائی کے بعد کی پالیٹکس کا معاملہ ہے. تو اب کیا وجہ ہے کہ حکومت سے سب ناراض ہیں اور ایم کیو ایم جو ہے وہ اس مسئلے پر حکومت کے خلاف نہیں ہے؟ ساجد صاحب ذرا بتائیے گا کہ پہلے تو ہم نے اس پر کافی بات کر لی ہے کہ یہ تماشا لفظ اتنا بڑا ہے کہ نہیں کہ اس پہ اپوزیشن کو جانا چاہیے نہیں، لیکن آپ کیوں سمجھتے ہیں کہ اس مسئلے پر آپ نے بوائیکاٹ نہیں کیا اپوزیشن کے ساتھ؟ میرے خیال میں اگر ریئل اپوزیشن کوئی ہے تو متحدہ قومی موومنٹ اسمبلی کے اندر ہے. لیکن سندھ کے اندر پیپلز پارٹی کی اپنی حکومت ہے، لیکن وفاق میں وہ اپوزیشن میں بیٹھے ہیں. کے پی کے اندر
پی ٹی آئی کی حکومت ہے اور یہاں وہ اپوزیشن میں بیٹھ رہے ہیں. متحدہ قومی موومنٹ واحد جماعت ہے جو کہ ریئل اپوزیشن کا کردار ادا کر رہی ہے. دوسری بات یہ کہ ہم نے اس احتجاج میں بے شک اگر کسی نے لفظ کہا تو اس کو معذرت کرنی چاہیے، لیکن اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ ہم ان چھوٹے چھوٹے ایشوز کو لے کر اسمبلی سے باہر آ جائیں، کیونکہ ہمارا اسمبلی میں آنے کا اور لوگوں کو ووٹ دے کر یہاں تک بھیجنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم یہاں پر لوگوں کے مسائل کو ریزالو کریں. پانی، بجلی، گیس اور انفلیشن جو اتنی انکریز ہو چکی ہے پاکستان کے اندر، ہمیں لوگ ان ایشوز کے لیے یہاں پر بھیجتے ہیں، نہ کہ ہم اپنے ایشوز چھوٹے چھوٹے ایشوز کو لے کر اور ہم ایوان سے باہر چلے جائیں. بے شک اپوزیشن کا رائٹ ہوتا ہے، یہ اپوزیشن کا رائٹ ہے احتجاج کرنا، اور یہ حکومت کا بھی فرض ہے کہ اپوزیشن کو منائے. کیونکہ گزشتہ ادوار میں جب چودھری نثار صاحب خود اپوزیشن میں تھے تو نہ جانے کیا کیا جاتے تھے، لیکن حکومت بھی ان کو مناتی تھی. تو اگر دونوں میں یہ غلط فہمیاں پیدا ہو چکی ہیں، اگر تقریر میں روانی میں ان کے منہ سے یہ نکل ہی گیا ہے تو بہتر یہ کہ معذرت کریں، ختم کریں، پاکستان کو آگے بڑھائیں. لیکن آپ سمجھتے ہیں کہ اتنا لفظ تماشا واپس تو لے لیں، لیکن اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے کہ جس کی وجہ سے اپوزیشن واک آؤٹ کر جائے؟ اگر واک آؤٹ کرنا ہے تو ایشوز پر کرے. یہ بالکل بھی بڑا مسئلہ نہیں ہے. بڑا مسئلہ یہ ہے کہ گزشتہ کل پاکستان آرمی کی چوکی پر خود کا حملہ ہوا ہے، تو بہتر یہ ہے کہ ہم ان ایوانوں میں بیٹھ کر اس پر احتجاج کریں، اس پر بائیکاٹ کریں، اس پر واضح اسٹینڈ لیں کہ ہاں ہمیں ان قوتوں کے خلاف اب جہاد کرنا ہے کہ جو پاکستان کے معصوم لوگوں کو ڈرون اٹیکس کے ریبٹ سے مار رہی ہیں. اور جواز یہ پیدا کیا جائے، پاکستان کی سیاسی جماعتوں کے لیڈران بھی کہتے ہیں کہ پاکستان میں جو ڈرون اٹیکس ہو رہے ہیں اس کی وجہ سے پاکستان میں دہشت گردی ہو رہی ہے. تو ہمارا بھی سوال ان لیڈران سے ہے، ان سیاسی جماعتوں سے جنہوں نے بائیکاٹ کیا ہے. بائیکاٹ ان کا حق ہے کہ کیا مدرسے میں، کیا مسجد میں پڑھنے والا، نماز پڑھنے والا کوئی شخص ڈرون اٹیکس کروا رہا ہے؟ کیا پاکستان آرمی کے وہ لوگ جو سیاچن گلیشیئر پر، جو سرحدوں پر سردی، دھوپ اور گرمی کے اندر وہ ڈیوٹیاں انجام دے رہے ہیں، پاکستانی قوم کو بچا رہے ہیں، کیا وہ ڈرون اٹیکس کروا رہے ہیں؟ کیا اسکولوں میں پڑھنے والے معصوم بچے ڈرون اٹیکس کروا رہے ہیں کہ اس کے نتیجے میں آپ ان کے اسکولوں کو تباہ کریں؟ نہیں، یہ بین الاقوامی سازش ہے، اور اس میں جہاں بین الاقوامی لوگ انوالو ہیں وہاں ہاتھ ہمارے ہیں. تو جو ہاتھ پاکستان کے اندر ہیں، جو پاکستان کے اندر بیٹھ کر دہشت گردی کر رہے ہیں، ہمیں ان کے خلاف اسٹینڈ لینا چاہیے، ان کے خلاف واک آؤٹ کرنا چاہیے، ایوان سے ان کے خلاف احتجاج کرنا چاہیے. جی، اس وقت ہمارے ساتھ پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما سینیٹر سعید غنی صاحب موجود ہیں. پیپلز پارٹی بھی ظاہر ہے اپوزیشن میں بڑا سخت موقف لے رہی ہے کہ چودھری نثار صاحب نے جو لفظ تماشا استعمال کیا، اس کے علاوہ جو ریلی کر رہی ہے پاکستان تحریک انصاف، اس میں بھی جو ہے وہ شرکت کر رہی ہے اور سپورٹ اپنی دے رہی ہے کہ جی ہماری سپورٹ بھی آپ کے ساتھ ہے. جبکہ پی ٹی آئی والے یہ کہہ رہے ہیں جی دیکھیں ایشو میں تو ہم کھڑے میں، پیچھے جو بھی شامل ہونا چاہتا ہے شامل ہو جائے. تو پیپلز پارٹی کو جو ہے وہ اب تحریک انصاف کے ساتھ پیچھے جا کے کھڑے ہونے کی ضرورت کیوں پڑی؟ خود سے جو ہے وہ اپنے طور پہ کوئی احتجاج کیوں نہیں کری؟ سعید غنی صاحب پہلے تو یہ بتائیے گا، ایک تو اپوزیشن نے بوائیکاٹ کر دیا ہے جب تک چودھری نثار صاحب اپنے الفاظ واپس نہیں لیتے. اتنا بڑا مسئلہ ہے سر لفظ تماشا کے ایوان کے اندر جو اہم ایشو ہیں، جو مسائل ہیں، جو عوام کی روز سڑکوں پہ توہین تضحیک ہو رہی ہے، اس کو فراموش کر کے اپنے تماشے کے لفظ پہ جو ہے سنجیدگی سے بوائیکاٹ کر دیا جائے؟ عادل، اگر آپ اجلاس میں ہوں اور آپ ان کے وزراء کے لہجے کو دیکھیں، شاید الفاظ کی اتنی اہمیت آپ کو نظر نہیں آئے گی اس وقت، لیکن اگر جس انداز میں وہ الفاظ ادا کیے جاتے ہیں اور جتنی رونق ان کے لہجے میں ہوتی ہے نا، آپ اس کا اندازہ نہیں لگا سکتے ہیں. اور یہاں مجھے نہیں پتا ان کے وزراء کو کیا ہو گیا ہے، شاید یا تو یہ سمجھتے ہیں کہ وہ ابھی تک اپوزیشن میں ہیں، یا وہ اپنے آپ کو شہنشاہ سمجھ رہے ہیں سلطنت کا. تو یہ دونوں چیزیں نہیں ہیں. وہ حکومت میں ہیں اور پاکستان میں جمہوریت ہے، اور جمہوریت میں ہر شخص کو یہ حق ہے، اور خاص طور پر پارلیمنٹیرینز کو، کہ وہ ان کے ہر اقدام پر سوال اٹھائے اور ان سے پوچھے اور یہ جواب دینے کے پابند ہیں. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اگر کوئی سوال کیا جاتا ہے تو اس پر وہ طنز کریں، ان کا تمسخر اڑائیں اور ان کو کوئی نچلے درجے کا شہری تصور کریں. اور اگر اس قسم کا رویہ ہوتا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ اپوزیشن کا حق ہے کہ ان کو احساس دلائیں کہ یہ کسی کی جاگیر نہیں ہے. یہاں جس طرح اگر پی ایم ایل این کے لوگ منتخب ہو کر آئیں تو باقی جماعتوں کو بھی لوگوں نے منتخب کیا ہے، اور وہ بھی اتنا ہی استحقاق اور حق رکھتے ہیں جتنا پی ایم ایل این کے ممبران رکھتے ہیں. تو چودھری نثار صاحب کا جو رویہ اسمبلی میں یا سینٹ میں رہا ہے، اگر آپ اس کو دیکھیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہ لوگ اس کو برداشت کیسے کر رہے ہیں. مجھے یہ حکومت کہتی ہے کہ جناب ایشوز پر آپ آئیں، ہم سے ایشوز پر آ کر آپ ڈیبیٹ کریں. یہ کیا بات ہوئی؟ انہوں نے کہا کہ تماشے تو گھر میں ماں باپ بھی کہہ دیتے ہیں کہ جی بچے نے تماشا کیا تو آپ اپنے ماں باپ کو چھوڑ کے چلے جاتے ہیں. تو میں نے ان سے یہ کہا کہ کیا حکومت اور اپوزیشن کا رشتہ ماں باپ اور بچوں جیسا ہے کیا؟ تو وہ پھر انہوں نے اس کا تو جواب نہیں دیا کہ انہوں نے کہا کہ تماشا اتنا بڑا لفظ نہیں، ہر گھر میں استعمال. میں نے آپ سے کہا نا، لفظ کی شاید اتنی اہمیت نہیں ہے، لیکن جو انداز بیان ان کا چودھری نثار کا اکثر ہوتا ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ وہ عقل کل ہیں، وہ واحد سچے آدمی اس ملک میں ہیں
وہ واحد محب وطن اس ملک میں ہیں, وہ واحد ایماندار اس ملک میں ہیں. باقیوں کو کم درجے کا شہری سمجھتے ہیں, سب کو غالباً وہ چور سمجھتے ہیں, سب کے محب وطنی پر ان کو شاید سوالات اٹھتے ہیں. تو اس قسم کا اگر لہجہ اور سوچ کسی شخص کی ہوگی تو ہم کسی کے مظاہرے تو نہیں ہے نا جی. اگر وہ ٹھیک ہے, اگر وہ اپنی سوچ رکھ سکتے ہیں تو ہمیں بھی حق ہے کہ ہم اس پر کس قسم کا احتجاج کرتے ہیں, یہ طے کرنا اپوزیشن کا کام ہے. یہ آپ بھی پی ٹی آئی کی ریلی کی سپورٹ کر رہے ہیں جو مہنگائی کے خلاف ہے, تو 5 سال تو آپ کی بھی حکومت تھی, اس میں مہنگائی نہیں ہوئی, اس وقت آپ دھرنوں اور ریلیوں کے خلاف تھے, آج آپ سپورٹ کر. ہم نے کبھی یہ نہیں کہا کہ ہمارے وقت میں مہنگائی نہیں تھی, ہم نے کبھی یہ نہیں کہا کہ ہمارے وقت میں لوڈ شیڈنگ نہیں تھی. اگر وہ تھی تو ہم اس کے اسباب بتانے کی کوشش کرتے تھے اور لوگوں کو اور دیگر جماعتوں کو سمجھانے کی کوشش کرتے تھے کہ ہماری کیا مجبوریاں جس کی وجہ سے صورتحال پیدا ہو رہی ہے. لیکن پی ایم ایل این کے لوگوں کو یاد ہونا چاہیے کہ جب لاہور میں بجلی نہیں ہوتی تھی تو چودھری میاں شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ مینار پاکستان پر ایک کیمپ لگا کے بیٹھتے تھے کہ جناب اس لیے کہ وفاقی حکومت نے پنجاب کی بجلی بند کی ہوئی ہے اور پنجاب کی گیس بند کی ہوئی ہے. تو ہم سمجھتے ہیں کہ انہیں یا تو قوم سے معافی مانگنی چاہیے کہ اس وقت وہ قوم کو بیوقوف بنا رہے تھے, پیپلز پارٹی کے خلاف لوگوں کے دلوں میں نفرتیں پیدا کر رہے تھے یہ سارے اقدامات کر کے, اور اگر ایسا نہیں ہے تو پھر یہ ہمارا حق ہے کہ ہم لوگوں کو بتائیں کہ انہوں نے آپ کو دھوکہ دیا ہے. ان ایشوز پہ کبھی اپوزیشن نے بوائے کاٹ کیا ہے کہ مطلب سیشن کا بوائے کاٹ آپ نے مہنگائی اتنی کر دی ہے, 200% کر دی ہے, 150 روپے کلو ٹماٹر مل رہے ہیں. بالکل کیا ہے, واک آؤٹ بھی کیا ہے, اور سینٹ میں تو اسی سے بوائے کاٹ کیا نہیں, بائیک آؤٹ کا مطلب ہوتا ہے کہ بالکل ہی باہر آ جاتے ہیں نا. دیکھیں نہیں, میں آپ کو بتا دوں اس کے ریزنز کچھ اور ہیں نا. سیشن کے اندر باقاعدہ ہمارا ہی موشن تھا جس پر 3-4 روز تک ڈیبیٹ ہوئی ہے مہنگائی کے ایشو پر صرف. تو یہ نہیں ہے کہ ہم ان ایشوز کو ٹیک اپ نہیں کر رہے ہیں, وہ ایشوز بالکل ہم لے رہے ہیں. اور جہاں تک جو آپ پی ٹی آئی کی بات کر رہے ہیں, دیکھیں پی ٹی آئی اور پیپلز پارٹی الگ الگ اپوزیشن جماعتیں ہیں, لیکن اگر وہ کوئی ایسا ایشو ٹیک اپ کرتے ہیں جو ہم سمجھتے ہیں کہ جس پر ہمارا موقف وہی ہے جو پی ٹی آئی کا ہے, تو ڈیفینیٹلی ہم ان کو سپورٹ کریں گے. مہنگائی پہ دھرنا صرف لاہور میں کیوں سر, پھر پشاور میں اور کراچی میں کیوں نہیں, وہاں مہنگائی نہیں ہے؟ میری بات سنیں نا. وہ دھرنا دیتے ہیں, وہ جلسہ کرتے ہیں, ہم کس طرح سے احتجاج کرتے ہیں, یہ ہر پارٹی کا الگ الگ طریقہ کار ہے احتجاج کرنے کا. پی ٹی آئی نے یہ طے کیا ہے کہ لاہور میں وہ دھرنا دینے جا رہے ہیں, ہم ان کو سپورٹ کر رہے ہیں. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم جو ہے وہ کسی اور شہر میں دھرنا دے دیں گے, ہو سکتا ہے کہ ہم اس کو مختلف انداز میں پروٹیسٹ کریں. اسی طرح دیکھیں نیٹو سپلائیز کو روکنے کی بات ہے, پی ٹی آئی اس پہ احتجاج کر رہی ہے, ہم اس سے اختلاف کر رہے ہیں. ہمارا موقف وہ ہے جو پی ایم ایل این کا ہے, دیگر جماعتوں کا ہے. مہنگائی تو ہر صوبے میں ہے نا سر, یہ تو صوبوں کا بھی کام ہے نا مہنگائی کنٹرول کرنا. بالکل صوبوں کا کام ہے کہ پرائس کنٹرولنگ ان کے ہاتھ میں نہیں. دیکھیں میری بات سنیں, صوبوں کا پرائس کنٹرولنگ پہ ضرور کام ہوتا ہے, لیکن اگر ایسے اسباب اس ملک میں پیدا ہو رہے ہیں, اگر پیٹرول مہنگا ہوتا ہے, اگر بجلی مہنگی ہوتی ہے, تو چیزیں تو مہنگی ہوں گی, اس میں صوبائی حکومت کیا کر سکتی ہے. ٹھیک ہے, اس وقت ہمارے ساتھ سینیٹر زاہد خان صاحب موجود ہیں, ذرا ان سے بات کرتے ہیں کہ کیوں اپوزیشن جو ہے اس حد تک معاملے کو سنجیدہ لے گئی ہے کہ بوائے کاٹ بھی چل رہا, تنقید کر رہی ہے. زاہد خان صاحب ذرا یہ فرمائیے گا کہ بہت سارے مسائل ہیں, اس ایک لفظ کے اوپر جو ہے وہ بوائے کاٹ ہونا چاہیے تھا یا مہنگائی اور دوسرے مسائل کے اوپر بوائے کاٹ؟ دیکھیے جی, جب آپ ایک لفظ پر آپ برداشت ہی نہیں کر سکتے اپوزیشن کے تنقید کا, تو آپ مہنگائی پہ کیا بات کر لو گے. آج آپ نے سینٹ کا نہیں دیکھا, آپ نے نیشنل اسمبلی کا دیکھا کہ سینٹ میں کیا ہوا ہے. کہ سینٹ میں یہی ہوا کہ راجہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ پرائم منسٹر اس لیے سینٹ میں نہیں آ رہا ہے, حالانکہ یہ آئینی ذمہ داری ہے, پہلے نہیں تھا آئین میں, ابھی 89 امینڈمنٹ میں ہے کہ پرائم منسٹر بھی آئے گا سینٹ میں. اور ہم نے یہ جب کہا تو انہوں نے کہا کہ یہ ملک میں جو ہمارے معیشت جس طریقے سے جا رہی ہے یا ہمارے دہشت گردی, اس سے پرائم منسٹر کو ٹائم نہیں مل رہا ہے. اس کی جواب میں نے آج کہا کہ پرائم منسٹر کو تو یہ ٹائم مل گیا کہ اس 18 امینڈمنٹ کے ذریعے ابھی تیسری بار تو وزیر اعظم بن گیا, لیکن اس ہاؤس کو جس سے اس نے قوت لینا ہے ادھر نہیں آ رہا ہے, اس کے لیے اس کے پاس ٹائم نہیں ہے. تو میں نے کہا یہ اگر یہ عجوبے ہوں گے اندر تو اپوزیشن کے پاس اور کیا ہے. اپوزیشن انہی باتوں پہ بات کرتی ہے نا, آپ کی مہنگائی پہ کرتی ہے, آپ کی دہشت گردی لائن آرڈر پہ کرتی ہے, آپ کی جو اس ملک کے جو اس وقت مشکلات ہیں اس پہ کرتے ہیں. اگر وہ سننے کو تیار نہیں ہے, وہ خود اٹھ کے ایک چیز کو سبوٹاج کرنے کی کوشش کرتے ہیں, تو یہ اپوزیشن کی ذمہ داری پھر نہیں ہوتی, یہ حکومت کی ہوتی ہے. ٹھیک ہے, تھینک یو ویری مچ. زاہد خان صاحب کی ناظرین آپ نے گفتگو سے انہوں نے کہا کہ یہ عجوبے اگر ہوں گے تو پھر اس کے بعد اپوزیشن تنقید کرے گی, کیونکہ جو تماشا کا لفظ سننے کو تیار نہیں ہو رہے, وہ کس طریقے سے جو ہے وہ مہنگائی یا دوسرے مسائل پر تنقید برداشت کر سکے. پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید ناظرین. پارلیمنٹ ہاؤس کے باہر آپ نے وزراء کی گفتگو سنی, آپ نے اپوزیشن جو لیڈرز ہیں ان کی گفتگو سنی, اپوزیشن کا کیا موقف ہے. لفظ تماشا پہ بنا تماشا دکھائی دے رہا ہے, لیکن کیا ادراک ہے اس بات کا لوگوں کو جو مسائل ہیں اس کا حکومت یا اپوزیشن کو, کیونکہ ایوان کے اندر ظاہر ہے یہ مسئلے حل ہونے ہیں, لیکن ایوان کے اندر بیٹھ کر اگر صرف تماشا کے اوپر لمبی لمبی ڈیبیٹس ہوں گی اور اس اپوزیشن کی جو پارٹیز ہیں ایوان کے اندر موجود ہیں پھر بھی کہیں دھرنے
کہیں سپلائیاں بند اور کہیں جو ہے وہ ریلیاں نکالنے کی بات کی جا رہی ہے، لیکن یہ کوئی بات کرنے کو تیار نہیں ہے کہ اشیاء خورونوش کے جو مہنگے نرخ ہیں وہ کتنا مشکل اجیرن کر دیا انہوں نے عوام کی زندگی گزارنا، روزمرہ کی جو اشیاء کی چیزیں ہیں اس میں کتنی لوگوں کو مشکلات کا سامنا ہے، اور کیا لوگوں کو یہ لگتا ہے کہ اگر اپوزیشن جس مسئلے کے اوپر واک آؤٹ کر کے باہر نکلی ہے پارلیمنٹ سے وہ واقعی ان کا مسئلہ تھا یا پھر ان کے مسائل جو ہے وہ ڈسکس نہیں ہو رہے. آج اب اس حصے میں ہم بات کریں گے کہ کیا لوگوں کو بھی اس چیز کا اندازہ ہے یا شعور ہے یا سمجھ ہے اس بات کی کہ پارلیمنٹ میں اپوزیشن ان کے مسئلے کے لیے آواز اٹھا رہی ہے یا پھر صرف تنقید برائے تنقید کر رہی ہے. تو کسی یہاں پر جو لوگ ہیں ان سے بات کرتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ اپوزیشن جو ہے وہ ان کے مسائل اس حد تک سنجیدگی سے اٹھا رہی ہے کہ انہیں لگتا ہے کہ ہاں جی بالکل تماشا والا لفظ استعمال نہیں ہونا چاہیے، عوام کی تضحیک یا توہین ہو گئی ہے. السلام علیکم جی، کیا نام ہے آپ کا؟ شاہد نام ہے. اچھا، اپوزیشن نے جو ہے وہ بائیکاٹ کر دیا ہے پارلیمنٹ کے اندر، باہر آ گئے ہیں، وہ کہتے ہیں ہم عوامی مسائل کے لیے بات کر رہے ہیں، دھرنے ریلیاں. آپ لوگوں کے مسائل کے لیے اپوزیشن جو ہے وہ درست اقدام کر رہی ہے؟ کیا کر رہی ہے جی؟ یہ غریب بیچارے مر رہے ہیں، کیا اقدام کر رہی ہے؟ وہ اپنے لگے میں اسٹرائک وغیرہ آگے پیچھے، ابھی دیکھیں ہڑتال وغیرہ کریں گے، نقصان کس کا ہوگا؟ عوام کا ہی ہوگا. تو ہمیں کیا ریلیف دے رہے ہیں؟ کچھ بھی نہیں دے رہے. اپوزیشن بھی آپ کا مسئلہ نہیں اٹھا رہی؟ کچھ نہیں اٹھا رہی. وہ سب وہی کرسی کے چکروں میں، بس کرسی مل جائے اس کے بعد 5 سال کی چھٹی، عوام کا بیڑا کرنے کے بعد اگلے 6 سال میں پھر وہ آئیں گے. تو یہ جو مہنگائی کے خلاف دھرنا ہو رہا ہے اس پر اب کیا کہہ سکتے ہیں؟ کتنے بندے ہیں بیچ میں، اپنے بندے بیچ میں ڈال دیتے ہیں جا کے، غریبوں کا کیا بنے گا؟ کچھ آپ نہیں. کا خیال ہے عوام وہاں لوگ نہیں ہوں گے ان کے اپنے پولیٹیکل پارٹی کے اپنے بندے اور کتنے اپنی پارٹی ہوتے ہیں ان کے، کیا ہوتے ہیں ان کے؟ ٹھیک ہے. تو جی آپ کا کیا خیال ہے کہ اپوزیشن جو ہے وہ عوام کے جو مشکلات ہیں، جو مسئلے ہیں، وہ پارلیمنٹ میں بیان کر رہی ہے اور اس پر بڑی سنجیدگی سے غور کر رہی ہے، اور یہ جو دھرنے یا ریلیاں نکالی جا رہی ہیں اس سے عوام مہنگائی کے خلاف، اس سے جو ہے آپ کو لگتا ہے کہ مسئلہ حل ہوگا واقعی حکومت کے خلاف؟ یہ سب ایک دوسرے سے ملے ہوئے ہیں، یہ سب ایک دوسرے سے بکت کہانی ہے. کوئی کسی کے ساتھ عوام کے کوئی ریلیف نہیں دے رہے، یہ سب آپس میں ملے ہوئے ہیں. یہ عوام تو اتنا ان کو لے آئے کہ یہ اپنا کاروبار چھوڑ نہیں سکتے. ایک وقت کی روٹی کے لیے وہ اپنے روٹی کے لیے ترسے کے دھرنے میں جا کے بیٹھ جائیں. اپوزیشن اپنے مفاد کے لیے باہر نکلی، عوام کے مفاد کے لیے نہیں نکلی ہے. کیا مفاد ہے اپوزیشن؟ ان کا بہت بڑا مفاد ہے، اپنے علاقے کے پر عبور حاصل کرنا، لوگوں پر اپنی پارٹی کو چمکانا. ان کو عوام سے کوئی فائدہ نہیں ہے. عوام جہاں پیس رہی ہے وہاں پیس رہی ہے. انہوں نے اور مزید کوٹھیاں بنانی، اور مزید گاڑیاں خریدنی، اور اپنے پیسے باہر بھیجنے. عمران خان جو 36 کنال کی کوٹھی میں رہتا ہے، ایک بندہ ہے، وہ پاکستان کو کیا سنبھالے گا؟ بوڑھا ہے، ریٹائر ہے. ختم. ینگ چاہیے، ینگ ایک کڑک آدمی چاہیے جو سالٹ ہو. یہ سب چور ہے. کچھ بلاول بھٹو زرداری وہ ینگ ہیں بہت، وہ ینگ آپ کو صرف وہ زرداری ہے، بھٹو تو نہیں ہے نا. اگر بھٹو ہو تو ہیرا ہو نا. سب ایسی فضول کی باتیں ہیں. زرداری مسلم لیگ نواز کی حکومت سر اب کام تو کر رہی ہے. اگر کسی نے کرنے دیا تو کیا کام کر؟ بہت کام کر رہی ہے. چائنا ٹو گوادر روڈز، ریلوے، موٹر وے آپ کی پوری کر رہا ہے. پاور پلانٹس لگوا رہا ہے. آپ کو کیا مل رہا ہے؟ ہاں ظاہر ہے جب کچھ ہوگا تو پاکستان بڑھے گا نا. ذرا سی مہنگائی تو یہ تو مہنگائی تو روز ہوتی ہے. کون سی حکومت میں نہیں ہوئی ہے مہنگائی؟ تو دیکھیں نا جی کیوں ہو رہی ہے. بیسکلی یہ کس نے؟ حکومت کے انڈر ہے نا جی. اسی حکومت کے سے پچھلی بھی حکومت نہیں، اس سے پچھلی حکومت کی بھی ہے، لیکن ایک پائل اپ ہو رہا ہے نا سارا کچھ. یہ ان کو تو چاہیے تھا کہ اب یہ جس طرح آئے تھے تو ان کو ایک سٹیبل تو کم از کم کرنا چاہیے تھا نا. یہ تو نہیں کہ پچھلے 6 مہینوں میں جو دونوں حکومتوں کو آپ ذمہ دار سمجھتے ہیں مہنگائی کا، تو دونوں حکومت پیپلز پارٹی ہے وہ پی ٹی آئی کی ریلی میں جو ہے وہ لاہور میں ان کا ساتھ دینے جا رہے ہیں، انہیں سپورٹ کرنے جا رہے ہیں. تو جس حکومت نے مہنگائی کی ہے وہی اگر ریلی دھرنے میں شامل ہو جائے تو پھر وہ ریلی دھرنا جو ہے وہ کیا کہتے ہیں عوامی مسائل کی عکاسی کرے گا؟ بالکل بھی نہیں کرے گا. لیکن پی ٹی آئی کا ضرور کرے گا، لیکن پیپلز پارٹی کا اس میں شامل ہونا بالکل بھی نہیں ہے. یہ تو ایسی ہے جیسے خود ہی ایک چیز کر کے اور صرف ایک سیاست کر رہے نا، یہ ہو رہی ہے. لیکن پی ٹی آئی کے ساتھ کے پی کے میں اس کی حکومت ہے پاکستان تحریک انصاف کی، وہاں مہنگائی کم ہو گئی ہے، ختم ہو گئی ہے؟ بالکل بھی ختم نہیں ہوئی. اور جو ہے نا، لیکن بات یہ کہ ایٹ لیسٹ دے ٹیکنگ اسٹیپس. جس طرح وہ کہہ رہے ہیں کہ رائٹ ٹو انفارمیشن لا جو لے کے آ رہے ہیں، نیب کا اس سے تعلق ہے نا. کرپشن جتنی کم ہوگی صحیح ہے، کم از کم وہ اپنے لیولز پہ
वो कर सकेंगे ना उसके। आप समझते हैं महंगाई करप्शन की वजह से? आई थिंक सो, महंगाई करप्शन की वजह से भी है और इसके अलावा जो गलत पॉलिसीज है गवर्नमेंट की उसकी वजह से है। पहले हुकूमत में इतना महंगाई तो नहीं हुआ। 720 का मैंने तोड़ लिया, अभी 1000 का लेता है, तो सोच करो कितना फर्क हुआ है। 3-4 महीने हो गए हुकूमत का। दिन में कितने पैसे कमा लेते हो? दिन को भी 300 भी कमाए, 400 भी कमाए रोज रोज का। हमारे बाल बच्चे बीवी बच्चे भी यही रहते हैं? जी हाँ, मेरा साथ रहता है इधर। कैसे पूरा करते हो अपना गुजारा? गुजारा करेगा बच्चा, मेरा साथ काम करेगा तो थोड़ा गुजारा होता है, इतना तो नहीं वो है, मगर घर का खर्चा मर्चा थोड़ा चला सकता है बच्चा। मेरे साथ बच्चा। कितने बच्चे हैं तुम्हारे? 7 बच्चे हैं, 4 बेटी है, 3 बेटा है। 4 बेटियां हैं, 3 बेटे हैं, तो 7 बच्चों के साथ 300 रुपए दिन में कमाते हो, कैसे पूरा करते हो? मेरे जी बस पूरा नहीं कर सकते। एक बच्चा है मेरा बड़ा, वो मेरा साथ काम करेगा, 300 लेते दिहाड़ी, 300-400 हम कमाएगा, तो इसके घर का बिल मिल वो देगा, बच्चा देगा, मैं घर का खर्चा मर्चा पूरा तो नहीं होता है, मगर फिर भी गुजारा करेगा। ठीक है नाज़रीन, आपने गुफ्तगू सुनी। यहाँ पर लोगों का क्या मौक़िफ़ है? अक्सरियत की ये राय है कि दोनों जो है वो आवाम के मसाइल हल करने के बजाय अपने मामलात जो है वो हल करने में लगे हुए हैं। लेकिन जाहिर है हुकूमत का कहना ये होता है कि ये हमारा आजकल का किया हुआ महंगाई का तूफान तो है नहीं, हम कोशिश कर रहे हैं। ऑपोजिशन जो है वो माजी में हुकूमत करके आई होती है, तो उसके पास ये कहने को होता है कि जनाब चलिए ठीक है, हमने नहीं किया तो आप कर लें, आपसे अगर बेहतर हो सकता है तो आप कर लें, लेकिन हमारे दौर से ज्यादा महंगाई हो गई है। लेकिन जिस तरह आपने इस मोची की बात सुनी जो 12 साल की उम्र से यही काम करता आ रहा है और कहता है कि मेरा मुकद्दर भी यही है, और 300 रुपए जो एक दिन के कमाता है वो किस तरीके से अपने अखराजात पूरे करता होगा, किस तरीके से घर के मामलात चलाता होगा, इसका अंदाजा तो बाखूबी उन लोगों को है जो 200-300 रुपए एक दिन के ले जाते हैं। कुछ लोगों ने यह भी कहा कि धरने, रैलियां, हड़तालें, एहतजाज किसी सूरत भी आवाम के हक में या मफाद में नहीं होते, क्योंकि उससे एक मजदूर की दिन की दिहाड़ी ही जाया होती है। लेकिन ऑपोजिशन का मानना यह है कि हुकूमत अगर ऐवान के अंदर ना माने तो फिर जो है वो एहतजाज करना हमारा हक है, चाहे रैलियां करें, धरने करें या फिर बकौल चौधरी निसार साहब के तमाशा करें। तो अवाम अपने मसाइल को एक तरफ जो है वो रो रहे हैं, कोस रहे हैं, उससे परेशान हैं, तो दूसरी तरफ हुकूमत और ऑपोजिशन बजाय अवाम के मसाइल हल करने पर संजीदा किस्म की बहस करें, वो तमाशा कहकर तमाशे के अल्फाज वापस लेने को तैयार नहीं। और ऑपोजिशन बजाय महंगे टमाटर, महंगे आलू, महंगे प्याज और अशिया खुरोनोश और महंगे पेट्रोल और जो नायाब अशियां हैं उनकी तलाश में जो निकले हुए हैं, उनको हल करने के बजाय जो है लफ्ज तमाशा के ऊपर जो है वो नाराज हुई बैठी है, ना कि इस बात पे नाराज होती कि महंगाई जो है वो 200% बढ़ गई है या आसमान की तरफ जा रही है, ना कि उस बात पे नाराज होती जो आवाम के बुनियादी मसाइल हैं। और यही वो अहम नुक्ता है जिसके ऊपर प्रोग्राम का इख्तिताम करना चाहूंगा, वो ये कि बेहतर होता कि ऑपोजिशन भी जो है वो अवामी मसाइल के ऊपर या मुल्की मसाइल के ऊपर सेशन का बॉयकॉट करती। अब तक